السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ یہاں پر شر یہود کا بیان، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور پھر عام مسلمانوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، التی وہ جو میں نے انعام کی تم پر، انعمت علیکم جو انعام کی تم پر، وانی اور بشک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا یوما لا تجزی اور ڈر جاؤ تم اس دن سے کہ نہ کفایت کرے گی نفس عن نفس کوئی جان کسی جان سے، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، کوئی عدل، ولا تنفعها اور نہ لی جائے گی اس سے شفاعتاً کوئی شفاعت، ولا هم ينصرون نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہود کو
پھر انہیں کو دوبارہ نعمتیں اپنی یاد دلوا رہے ہیں، ساری باتیں بتا کر دوبارہ ان کو اپنی نعمت یاد کروا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ تمہارے اندر بہت سے انبیاء بھیجے، یہ نعمتیں ہی تھی نا، اور ان پر من اور سلوہ نازل کیا، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ان کو برآور کروا کر پھر انہیں کہتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو۔ جو میں نے تم پر کی اور تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی کہ پہلی امتوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی امت جو تھی اس کی زیادہ فضیلت تھی، اور اسی کے اندر تمام انبیاء کرام تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واتقوا کہا اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ نہ کفایت کرے گی کوئی جان کسی جان سے۔ یہاں پر ان کو بھی خطاب ہے اور عام مسلمانوں کے بھی خطاب شروع ہوگا، یعنی کہ اس دن سے ڈر جاؤ، قیامت کے دن سے ڈر جاؤ کہ کوئی جان کسی جان کو کفایت نہیں کرے گی، کوئی جان کسی جان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکے گی، چاہے وہ انبیاء کرام ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ تو اس دن سے ڈر جاؤ، اور اس دن نہ قبول کیا جائے کسی سے کوئی عدل، اور نہ ہی کوئی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، اور مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ اس دن سے ڈر جاؤ، قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، ڈر اپنے اندر رکھو، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا جاؤں یہاں پر کہ ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ بن جبل، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اے معاذ بن جبل، پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، پھر تھوڑی دیر چلے کہا کہ اے معاذ بن جبل، پھر کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، تجھے پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے جب اس کی عبادت کریں تو ان کے ذہن میں یہ ہو، جب بھی کوئی عبادت کریں کہ اس کے ذہن میں یہ ہو میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں یا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب نماز پڑھے تو یہی سمجھے، جب جو بھی نیکی کا کام کرے کہ وہ یہی سمجھے، یعنی کہ جو کام عبادت کے اندر شامل ہیں، دعا کرنا، جتنے بھی کام ہیں سب عبادت کے اندر جو بھی شامل ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتا تو یہ ضرور سمجھے یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر یہ نہیں سمجھتا تو یہ ضرور سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر چلے، پھر کہا اے معاذ بن جبل، تو معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تھوڑی دیر چلے، پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے معاذ بن جبل، تو معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ یہ کام کر لے تو تجھے معلوم ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ کام کر لے تو اللہ کا حق یہ ہے، تو بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر۔ یہ ہے عبادت کا طریقہ کار، اللہ کے ڈر کا یہ طریقہ کار ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ہاں جی، ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے آگے فرمایا
اپنا حساب کتاب کیا کرو، اپنے بارے میں سوچا کرو۔ اس کے بعد پھر آگے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب بلند کی ابراہیم علیہ السلام نے جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چند کلمات کے ساتھ بس پورا کیا ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آزمایا، انہوں نے ہر امتحان میں پورے نمبر حاصل کیے، بہت سے امتحان اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیے۔ پہلا امتحان، باپ نے کہا کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو نکل جا۔ ان کو اسلام کی دعوت دی، بتوں سے روکا، تو بتوں کو انہوں نے توڑا، تو انہوں نے کیا کہا، اس نے کیا کہا ان کے باپ نے کہ تو نکل جا، تو میرا بیٹا نہیں۔ اور بھی آگے بہت سارے امتحانات آئیں گے، میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ بیوی کو چھوڑا، اللہ نے کہا کہ جا بیوی کو جا کے چھوڑا، وہ بھی جا کے چھوڑا۔ بیٹے کو ذبح، خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہ بھی امتحان پورا کر دیا۔ جتنے بھی امتحان لیے اللہ تعالیٰ نے، تمام آزمائش، تمام امتحان میں کل بٹا کل نمبر حاصل کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے جب چاند کلمات کے ساتھ آزمایا تو انہوں نے ہر چیز کو پورا کر دیا، ہر امتحان میں پورے اترے۔ قال انی جاعلک، کہا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھ کو لوگوں کا امام، میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کیونکہ جب وہ امتحان میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام لوگوں کے امام ہو آپ۔ اس کے بعد قال من ذریتی، کہا انہوں نے اور میری اولاد میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو میری اولاد میں سے، مجھے تو نے لوگوں کے لیے امام بنا دیا، ہیں جی، میرا تو نے، تمام انبیاء یہی کام کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں پھر اس کے بعد لوگوں کے بارے میں ہی سوچا کرتے تھے، اور میری اولاد میں سے۔ قال، کہا لا ینال عہد الظالمین، کہا نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو، یعنی کہ جو نیک بندے ہوں گے نا، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان کے اندر ان کو میرا یہ حکم پہنچے گا، اور جو ظالم لوگ ہوں گے نا، جو ظلم کریں گے، ان کے پاس یہ میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بلند کی، جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس، ثواب کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن۔ واتخذوا، اور کہا کہ اور پکڑو، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور کہا کہ نماز پڑھنے کی، ابراہیم علیہ السلام کی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ پکڑو۔ مقام ابراہیم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر بھیجا تھا، وہ پتھر کے اوپر بیٹھ کر، چڑھ کر خانہ کعبہ کو بناتے گئے، وہی پتھر رکھا گیا یہاں پر، تو اسے مقام ابراہیم کہا جاتا۔ تو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ سمجھو، نماز پڑھنے کی جگہ پکڑو۔ تو اس کے علاوہ لوگوں کے لیے امن، آپ دیکھ لیں، لوگوں کے لیے امن بھی بنا دیا، اس کو امن والا شہر بھی بنا دیا، وہاں پر امن ہی امن ہوتا ہے۔ ابراہیم وعدنا، نماز پڑھنے کی جگہ، وعدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، اور عہد لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، یہ کہ پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف تو کب سے شروع ہو گیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گیا تھا اس کا اعتکاف۔
گھر کا اعتکاف شروع ہو گیا تھا۔ تو اعتکاف کے لیے بھی پاک صاف کرو میرے گھر کو، گندگی نہ ہو اس کے اندر، اس کو بالکل صاف ستھرا رکھو۔ حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، یعنی کہ اس کے بعد بھی آنے والوں کے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے یہ عہد ہے پڑا کہ اس کو گھر کو صاف رکھنا ہے، اللہ کے گھروں کو صاف رکھنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے بنا اس شہر کو، یہ جو شہر ہے اس کو بنا دے آمناً امن والا، وارزق اہلہ اور رزق دے اس کی اہل کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من آمن منہم اور جو کوئی ایمان لے آئے ان میں سے ان کو بھی رزق عطا فرما، رزق دے اس کی اہل کو پھلوں میں سے رزق ان کو جو ان میں سے ایمان لے آئے۔ اب وہاں پہ جا کر دیکھ لو ہر قسم کے پھل موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ہر قسم کا پھل وہاں پہ موجود ہوتا ہے، ہر وقت موجود ہوتا ہے، سردی ہو گرمی ہو جب بھی ہو پھل وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ باللہ والیوم الآخر، اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور آخرت کے دن کے ساتھ بھی ایمان لے آئے۔ ایمان کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کی عبادت میں صرف اللہ ہی شامل ہیں، اور کسی کے آگے ہم نہ دعا کریں نہ کسی کے لیے طواف کریں۔ آج تو لوگوں نے قبروں کے طواف بھی کرنے شروع کر دیے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ اور کہا اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آخرت آنے والی ہے، ہم سے سوال و جواب کیے جائیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ بھی انہیں معلوم ہے۔ اور من کفر فامتعہ، کہا اور نہیں اور جو کوئی ہو گیا کافر بس فائدہ دوں گا اس کو قلیلاً تھوڑا، جو کوئی کفر کیا جتنے جو کافر ہو گیا تو اس کو میں فائدہ تھوڑا ہی دوں گا۔ ثم اجترہ، پھر لوٹاؤں گا اس کو عذاب النار، دردناک عذاب کی طرف، وبئس المصیر، وہ برا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ آگ کے عذاب کی طرف میں اسے لٹاؤں گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کافر کو بھی بہت کچھ دے رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی میں نفی کرتا چلوں، ہمارے آج کے لوگ کیا کہتے ہیں، جس کے پاس پیسہ یا نوٹ آ جائیں یا جس کے پاس اللہ تعالیٰ آمدنی دے اس کو، تو کیا کہتے ہیں کہ اس پر تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے بندو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کافروں پر بھی اللہ کا فضل ہے، اور یہ فائدہ اللہ کے ذمہ ہے، کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا کی مثال مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافر کو ایک تن کا بھی نہ دیتا۔ آخرت کی مثال زیادہ ہے میرے بھائیوں، آخرت اس سے بہت اچھی ہے، آخرت بنانے کی کوشش کرو اپنی۔ تو کیا کہا، کافر کو میں فائدہ تھوڑا ہی دوں گا، یعنی کہ دنیا کے اندر ہی فائدہ ہے اس کے لیے، تو آخرت میں تو کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات سناتا چلوں ایک صحابی کے بارے میں۔ ایک صحابی حضرت سہیب تھے یا مسیب اس طرح تھے ان کا نام تھا، وہ جب مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے رہن سہن اتنے اچھے تھے، بہت ہی امیر آدمی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر کے دور میں وہ بہت ہی امیر ہوا کرتے تھے۔ یہاں گلی سے گزرتے تو وہاں سے خوشبو کافی دنوں تک خوشبو نہیں جایا کرتی تھی، ریشمی لباس، ہر وقت کیسے لباس تھے، زیب تن کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کیا کیا، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جنگ احد کے اندر شہید ہوئے، تو ان کے لیے کپڑا لایا گیا،
جب کپڑا لایا گیا تو کپڑے کے اندر کیا ان کے سامان میں دیکھا گیا، آپ نے کہا کہ دیکھو کوئی کپڑا ہے، تو پتہ تو معلوم ہوا کہ گھر کے اندر کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، ایک چھوٹی سی چادر ملی، سر کو دھامتے تو پاؤں نظر آنے لگتے، پاؤں کو دھامتے تو سر نظر آنے لگتا۔ تو آپ نے کیا کہا، سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو، تو گھاس پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دیا گیا۔ تو آپ وسلم گھاس کو اٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ وہ آدمی ہے جو اتنا امیر ہوا کرتا تھا، اسلام کے اندر آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام ہے، دین ہے۔ تو اس بات کو سمجھو کہ صحابہ اکرام کا در کتنا تھا، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب شہید ہوئے تو کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب اٹھائے ابراہیم علیہ السلام نے قواعد، بنیادیں بیت اللہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں، ربنا کہا اے ہمارے رب، تقبل قبول کر، منا ہم سے اس چیز کو قبول کر لے، ہم نے تیرے سارے کام کر دیے، پورے کام کر دیے، اور یہ تیرے کہنے پر بیت اللہ بھی بنا دیا، اب تو ہم سے قبول فرما دے۔ قبول تو اللہ نے ہی کرنا ہے نا۔ انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ہی سنتا اور جانتا ہے۔ تمام انبیاء کرام اللہ سے مانگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے ہی مانگا۔ میرے بھائیو، ان باتوں کو سمجھو، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو، لوگوں کے پیچھے نہ چلو۔ ربنا وجعل مسلمین وجعلنا، اے ہمارے رب بنا ہم کو مسلم۔ وہ تو انتہائی مطیع ہونے والے تھے، مسلمان تھے، پھر بھی کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مطیع کر دے، اپنا مسلمان بنا دے اپنا۔ لَقَ مِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امتن مسلمتن ہو ایک امت مسلم، مطیع تیرے لیے، لاقا تیرے لیے ایک امت، تیرے لیے مطیع ہونے والی ایک امت ہو، تیرے آگے جھکنے والی، تجھ سے ہر چیز مانگنے والی ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور سکھا ہم کو ہمارے حج کے مناسک جو ہے وہ ہمیں سکھا دے، وہ ہمیں بتا دے ہم نے کس طرح حج کرنا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توبہ قبول کر ہم پر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام انبیاء کرام اللہ سے توبہ کرتے آئے، اللہ سے مانگتے آئے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 70 بار 100 بار استغفار کیا کرتے تھے روزانہ۔ تو ہم سوچیں کہ ہم روزانہ کتنا استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انہوں نے کیا دعا کی، دعا جاری ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وبعث فیہم، اے میرے رب، اے ہمارے رب، وبعث فیہم، بھیج ان کے اندر، ان میں سے رسول منہم، رسول انہی میں سے، انہی کے اندر ہی، انہی میں سے رسول تو نے بھیجنا ہے۔ یتلو علیہم، جو تلاوت کرتا ہو ان پر، آیات کا، تیری آیات، ویعلمہم الکتاب، اور سکھاتا ہو ان کو کتاب اور حکمہ اور حکمت، ویزکیہم، اور پاک کرے ان کو، انک انت العزیز الرحیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کے اندر ایک رسول بھیج، میں وہی رسول، آخری رسول ہوں جو مجھے بھیجا کیا ہے اس دنیا کے اندر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ پہلے تمام انبیاء یہود کے اندر، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے اندر آتے رہے، اس کے بعد
یہ سلسلہ چلتا رہا انبیاء کا. حضرت جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں جی، موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی امت میں کی اولاد کے اندر آئے. اب یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیجا جو مشرکین مکہ سے، کیونکہ مکہ کے اندر مکہ ہی خانہ کعبے کے پاس اس بیابان جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہاں پر ہی خانہ کعبہ بنایا گیا. اور اس کے بعد یہ دنیا چلتی رہی جتنا اللہ کو منظور تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے 500 سال بعد تقریباً جا کر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ وسلم کو پیدا فرمایا. اب پیدا فرمایا، انسان ہی تھے نا، آدمی تھے. پیدا فرمایا، آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری والدہ نے شام کی طرف ایک نور دیکھا. جب میں ان کے پیٹ کے اندر تھا تو شام کی طرف ایک نور دیکھا انہوں نے. اللہ نے دکھایا تھا، اللہ کی مرضی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، لوگوں کی امانت دار ہوئے، سب کچھ کرتے رہے لوگوں کا. ہاں جی، لوگوں کے اندر مشہور تھے کہ آپ امانت دار ہیں بڑے، کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے. لیکن جب اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی چل کھڑے ہو جاؤ، نبوت مل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں جو تو تمہارے اوپر چڑھنے والے ہیں. ہاں جی، تمہارے دشمن آ رہے ہیں کہ تم اس بات کو مان لو گے. ایک فوج آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے کہا پھر لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، صرف ایک الہ ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، ابو لہب نے کہا، اور تمام کفار مکہ نے یہی بات کی. تو میرے بھائیو اس بات کو سمجھو، یعنی کہ اللہ نے بھیجنا تھا تو کوئی انسان بھیجنا تھا، وہ فرشتہ ہی بھیج دیتا. جب جہاں پر انسان ہی بستے ہیں تو انسان کو ہی بھیجنا ہے نا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے دکھائیں گے ہم اسی طرح چلیں گے. یہ ہے طریقہ کار. پھر آگے کیا فرمایا، انہی میں سے ایک رسول بھیج. تو وہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ آگے جو ان پر تلاوت کرتا ہو، ان پر تیری آیات، یہ قرآن مجید تلاوت کرتا ہو، اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا. اس کا ترجمہ ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اگر ہم نے اس کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر سنیں. وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو سکھاتا ہو کتاب، یہ قرآن مجید کتاب سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب سکھا دی. وحکمہ اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد حدیث ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے وہ حکمت ہے. یہ دونوں چیزیں من اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں. اس کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں ان دونوں کا ذمہ خود اٹھاؤں گا. آپ دیکھ لینا، حدیث کے اندر رد و بدل ہوگی کبھی، نہ قرآن کے اندر رد و بدل ہوگی کبھی. کوئی کرنا بھی جائے گا تو تحریف نہیں کر سکے گا. صحابہ کرام نے ان دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا، انہوں نے آگے بھی ویسے کا ویسا انہوں نے پہنچا دیا. اب یہ ہماری غلطیاں ہیں، ہم جو مرضی کرتے پھریں. جو انہیں سکھاتا ہو کتاب اور حکمت، دو چیزیں کہی ہیں. صرف قرآن مجید کو نہیں کہا کہ قرآن مجید صرف سکھاتا ہو. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار ضروری ہے. نماز پڑھیں گے تو اسی طریقے کی قبول ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی. روزہ رکھیں گے تو اسی طریقے کا قبول ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح روزہ رکھا. طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپناؤ۔ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے محبت ہیں جی، ہم بڑے محبت کرتے ہیں اور چہروں پر ہم داڑھی نہیں رکھتے۔ یہ کیسی محبت ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے نبی نے تو داڑھی رکھی تھی اور نماز کسی اور کی طریقے کی پڑھتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپناؤ، اس کو دیکھو سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرے ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں لوگوں میں تمہیں جہنم سے کھینچ کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ تم جہنم میں پڑے رہتے ہو۔ تم اس بات کو سمجھو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ نبی تھے ہمارے جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا نور کو بھیج، انہوں نے کہا انہی میں سے رسول بھیج۔ ہاں آپ وسلم کی شان بہت بلند ہے، میرے نبی کی شان ان کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کے اندر آئے اور ہمیں سمجھانے کے لیے آئے۔ ہم نے سمجھنے کی بجائے ان کو نور من نور اللہ بنا دیا۔ ہم نے ان کی اتباع کرنے کی بجائے آج اہل حدیث کھلانے والوں کا بھی یہی حال ہے۔ اور میرے بھائیوں ان باتوں کو سمجھو، مجھے سمیت سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ صحابہ اکرام نے جس طرح سمجھا تھا اسی طرح سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، رمضان کے اندر پہلی جنگ بھی رمضان کے اندر، اور 27 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کرتے ہوئے مکہ فتح کیا۔ جنگ بدر بھی رمضان کے اندر ہوئی، 18 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ لڑی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شہادت کی موت عطا کرے اور جنت میں داخل کرے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔